الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا حوالہ پچھلی نشست میں آ چکا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو آتے ہیں وہ دو دو کے جوڑوں میں آتے ہیں، عام طور پر آیات کے اختتام پر عام طور پر دو دو اسماء اللہ کے آئیں گے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس طرح سے جوڑے۔ صرف 3 مقامات مستثنیٰ ہیں، اور وہ تینوں مقامات انہی 10 صورتوں میں ہیں جنہیں میں نے قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب کے ضمن میں یہ قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ ہے۔ پہلی استثناء یہاں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے 4 اسماء، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ دوسری استثناء سورہ جمعہ کی پہلی آیت، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تیسرا استثناء سب سے زیادہ شاندار ہے، سورہ حشر کی لاسٹ بٹ 1 آیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب ایک خاص بات اور نوٹ کیجئے اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں، اسماء و صفات کسی اور جگہ پر سوائے اس مقام کے اسماء و صفات کے مابین واو نہیں آتا، حرف عطف نہیں آتا۔ ہم نے پڑھا هو العزیز الحکیم، هو العزیز والحکیم نہیں آئے گا، هو الغفور الرحیم، هو الغفور والرحیم نہیں آئے گا، هو السمیع البصیر، هو السمیع والبصیر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، اور یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ عطف 2 چیزوں کو جوڑتا ہے، میں اور وہ، میں اور تو، 2، اور ان دونوں کا مغائر ہونا لازم ہے۔ مغائرت، میں تیرا غیر ہوں، تو میرا غیر ہے، حرف عطف سے مغائرت لازم آتی ہے، 2 چیزیں علیحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور تمام اس کی صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے، کوئی مغائرت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک غلطی جو میں ابتدا میں کرتا رہا العزیز الحکیم کے ضمن میں، کہ اللہ اگرچہ مختار مطلق ہے لیکن اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ ساتھ استعمال ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی شان کسی دوسری شان کے تابع نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات مطلق ہے، اللہ کی تمام صفات مطلق ہیں۔ اور نمبر 2 جو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام صفات بیک وقت موجود۔ جہاں وہ منتقم ہے وہیں ساتھ ہی وہ غفور بھی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بیک وقت۔ جہاں وہ قہار و جبار ہے وہیں وہ غفار و ستار بھی ہے، بیک وقت۔ اس میں کوئی بعد زمانی نہیں ہے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ ایک ہی استثناء اس میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وجہ کیا ہے؟ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، اول و آخر کے درمیان بعد زمانی لازماً آئے گا، ورنہ بے معنی الفاظ ہیں۔ اول آخر یہ ایک ساتھ کیسے ہو سکتے؟ صرف اس وجہ سے یہاں پر حرف عطف لایا گیا ہے،
اور پھر اس کے نظم کے لیے، ردم کے لیے پھر آگے بھی بڑھا دیا گیا، حالانکہ الباطن از ظاہر یہ بیک وقت ہو سکتے، میرا اور آپ کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، بیک وقت ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، نماز میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قعدہ ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، برابر ساتھ موجود ہے۔ اول و آخر ساتھ نہیں ہو سکتے، یہی ایک واحد ہے جوڑا کہ جس کے اندر حرف عطف لازم ہے، اور اسی کی ذیل میں پھر دوسرا جوڑا بھی آیا ہے تو اس میں بھی عطف دے دیا گیا، اس کے تابع کر دیا گیا۔ یہ اس کلام کا ردم ہے، اس کا ایک انداز ہے، اس کا تقاضا ہے، یہ ایک ملکوتی غنا ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ آیت قرآن حکیم کا مشکل ترین مقام ہے۔ یہ ذات باری تعالی کی اس سطح سے بات کر رہی ہے جو فلسفے کی بلند ترین منزل ہے۔ فلسفے کی بلند ترین منزل کیا ہے؟ فلسفہ وجود۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ خود بخود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا ہے، خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو اس کائنات سے اس کا تعلق کیا ہے؟ وہ اس کائنات کا غیر ہے یا اس کائنات کے اندر ہی موجود ہے؟ واٹس دی نیچر آف ایگزسٹنس؟ وجود کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فلسفہ وجود جو ہے یہ فلسفے کی مشکل ترین شاخ، اور اس پہ بحث جو کی ہے ہمارے صوفیہ نے کی ہے۔ کسی نے وحدت الوجود کہا، کسی نے وحدت الشہود کہا، کسی نے توحید وجودی کہا، اس پر بحث صوفیہ نے کی ہے۔ جہاں تک متکلمین کا سوال ہے، ہمارے جو مفسرین میں متکلم اعظم ہے امام رازی، وہ تو اس مقام پر آ کر ایسے کھڑے نظر آتے ہیں کہ جیسے ہوش و حواس گم، آدمی متحیر ہے، متحیر۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، تین الفاظ، جان لو یہ مقام وہ ہے جو نہایت مخفی ہے، غامض ہے، چھپا ہوا ہے، مہیب ہے، پرہیبت ہے، عمیق ہے، بہت گہرا ہے۔ اب دیکھیے ایک کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے، قرآن مجید میں بڑے سے بڑے فلسفیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور تا قیام قیامت جو بھی بڑا سے بڑا فلسفی پیدا ہوگا اس کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی عام ہدایت کس کے لیے تھی؟ اولین مخاطب کون تھے؟ ان پڑھ، بدو، امیین، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی قانون، نہ کوئی فلسفہ پڑھا، نہ کوئی منطق پڑھی، کچھ بھی نہیں۔ ہاں فطرت سے قریب تر تھے، فطرت سے، صحراؤں کی پہنائیاں ہیں جو اس کے اندر گھوم رہے ہیں، فطرت سے کتنا قریب ہے آدمی، آسمان، زمین، اونٹ، پہاڑ۔ اولا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ اب ایک بدو ہے، وہ اونٹ کے اوپر سوار چل رہا ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اوپر آسمان ہے، کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ ہم تو آسمان دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم تو رہتے ہیں گھروں کے اندر، چھتوں کے اندر، پھر آگے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، کسی بس میں بیٹھ گئے، کہیں اور بیٹھ گئے، پھر کہیں کسی دفتر میں، ملٹی سٹوری بلڈنگ میں۔ آسمان کب دیکھتے ہیں؟ ہم سوتے بھی اندر ہیں۔ تو آسمان، ایک وہ بدو جو آسمان کو دیکھتا تھا، زمین اس کے سامنے چل رہا ہے، اونٹ پر وہ سوار ہے۔ اور خاص طور پر حجاز کا بدو کیا تھا؟ وہ وادیوں میں سفر کرتے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، ادھر بھی پہاڑ کھڑا، ادھر بھی پہاڑ کھڑا۔ یہ چار چیزیں ان کے آبزرویشن میں ہمہ وقت رہتی تھی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ فطرت سے قریب تھے،
لہذا جب قرآن فطرت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ ان کی سمجھ میں آتی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہی کتاب ہدایت تھی فلسفیوں کے لیے، اس لیے کہ نیکسٹ جو آنے والے تھے وہ تو ایرانی تھے، اور ایرانیوں کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی ہے، جیسے ہندیوں کی گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی ہے، جیسے یونانیوں کی گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی ہے۔ یہ تینوں آریائی ہیں، ایرینز، یورپین ایرینز اور پھر یہ ایشین ایرینز، جرمن، یونان، اس کے بعد ایران اور انڈیا، یہ ایک بیلٹ ہے۔ اور میرے نزدیک یہ حضرت حام کی اولاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی، یہ دائیں بائیں پھیل گئے۔ حضرت سام کی اولاد نیچے اتر گئی، جزیرہ نما عرب، عراق، شام اور جزیرہ نما عرب۔ تو اب ان کے لیے بھی تو تھا نا۔ اب حضور نے اس آیت کو اتنا آسان کر دیا کہ بدو کو ایک دعا سکھا دی، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بات صاف ہو گئی، بدو کے بھی سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ کہ بس وہ یہاں سے گزر جائے گا۔ لیکن اب ہمارے ہاں ایسے مفسرین بھی موجود ہیں کہ وہ بھی اسی دعا کا حوالہ لے کے گزر گئے یہاں سے، آگے بات ہی نہیں کی، فلسفے سے دلچسپی نہیں، ذہنی مناسبت نہیں، کہا وہ کھڑا ہوا ہے مبہوت ہو کر امام راضی، علم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، تین الفاظ نوٹ کی، بہت دقیق، بہت خفیہ، بہت عمیق، بہت پرہیبت مقام، لیکن بس یہ دو جملے لکھ کے آگے نکل گئے۔ تو مناسبت کی بات ہوتی ہے، جس کو فلسفے سے مناسبت نہیں اسے ایسے ہی گزر جانا چاہیے کہ اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بس بات ختم ہو گئی، بہت اچھا ہوگا، لیکن ذرا اب اسے منطقی اعتبار سے پورے دیے۔ اول جس سے پہلے کوئی شے نہیں، کیا اللہ کی اولیت اس نوعیت کی ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی؟ اول تو وہ ہے جس کا آغاز تو ہوتا ہے نا، آخر 10 آدمیوں میں سے پہلا یہ آدمی ہے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں ہے۔ پہلے کا مطلب کیا ہے؟ لیسا قبل کا شیء، تو کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی خلا تھا، کوئی وجود نہیں تھا؟ نہیں، اللہ کا تو ہمیشہ سے وجود ہے۔ آخر کسی شے کا آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا اللہ کے ساتھ یہ لفظ جڑتا ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اللہ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، منطق تو یہاں پر اڑ کر کھڑی ہو جائے گی، جیسے کوئی جو اڑیل اونٹ کھڑا ہو جائے ہلے نا، تو منطق تو نہیں جانے دے گی، آپ کو پکڑ لے گی آپ کے پاس۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اصل میں یہ اول و آخر نسبت ہوتی ہے کسی شے کے حوالے سے، اس کا پہل، اس کا آخر، اس کا اول، اس کا آخر۔ جس کی بہترین مثال کیا ہے؟ رمضان مبارک کے 3 عشروں کے بارے میں حضور نے فرمایا اولہ رحمت، اب یہ اولہ ہو گیا، رمضان کا اول، پہلا حصہ، پہلا عشرہ، وہ رحمت خداوندی کا مظہر ہے۔ اوسطہ مغفرت، اس کا درمیانی حصہ، درمیانی عشرہ مغفرت ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ تو ایسا ہے کہ جو انسان کو آگ سے رہائی دلا دیتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، جہنم سے نجات ہو جاتی ہے۔ اب یہاں نسبت ہو رہے اولہ، اوسطہ، آخرہ۔ اسی طرح اسی صورت میں آگے چل کر آئے گا کہ میدان حشر میں ایک پل صراط کی منزل بھی آئے گی، جس پر سے گزارا جائے گا، اس لیے کہ مومن اور منافق میں فرق ہو جائے۔ مسلم تو ہے، ایک تو تفریق ہوگی، کافر اور مسلم، مسلمان ادھر، کافر ادھر۔
اب اس کے بعد مسلمانوں میں کون مومن کون منافق، اس کے لیے وہ پل صراط ہے، وہ آگے آئے گا، پڑھیں گے تفصیل سے اس کو۔ اس کے بعد فرمایا گیا جو مومن ہوں گے انہیں ایک نور عطا ہوگا، اس نور کی روشنی میں وہ اس پل کو کراس کر جائیں گے، اور پھر ایک فصیل حائل کر دی جائے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ظاہر و باطن بھی ایک نسبت کے ساتھ ہے۔ اس فصیل کے اندر کی طرف باطن اللہ کی رحمت ہوگی، جنت شروع ہو جائے گی، فصول کے ادھر عذاب ہوگا، جہنم ہوگی۔ تو در حقیقت جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ خالق، کل کائنات مخلوق، نمبر ایک، یہ خالق ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے، اس کا کوئی آغاز نہیں، مخلوق حادث ہے۔ جہاں سے مخلوق کا سلسلہ شروع ہوا اس کا سرا اللہ ہے، اللہ سے شروع ہوا نا۔ جیسے آپ لیتے ہیں ایک کوئی دھاگا اور اپنے دو میں لے کے پھر اس کو پھراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا ایک سرا یہ ایک سرا یہ ہے، اور اندر سے وہ دھاگا جو درمیان میں سے پھیلتا ہے پھر آ کر سکڑ جاتا ہے، ادھر سے پھیلا اور ادھر سے پھر وہ سکڑنا شروع ہوا۔ دس یونیورس، the beginning of this universe is God and the end of this universe is God۔ درمیان میں جو یہ نظر آ رہا ہے تمہیں، اس کا ظاہر بھی اللہ، اس کا باطن بھی اللہ۔ یہ ہے در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا محل جو بنتا ہے۔ اس کائنات سے پہلے اللہ تھا، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، no beginning۔ He has been forever and he will be forever۔ اس کائنات کا ایک آغاز بھی ہے، ایک اس کا اختتام بھی ہے۔ آغاز بھی اللہ سے ہے، اللہ کا کن اس کائنات کا آغاز ہے، اب وہ پھیلا ہے کن۔ آپ کو معلوم ہے آج کل، آج بھی کہتے ہیں the universe is expanding، اب بھی علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کن فیکون کی آواز تو ابھی آ رہی ہے کائنات کے اندر۔ ابھی نہ معلوم کتنی اور گیلیکسیاں اللہ بنا دے گا، کتنی اس نے بنائی جانتی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ایک جو ہے پھل جڑی وہ پھیلتی ہے، یا جیسے فنر کو آپ کہیں گے، آپ نے اس کو کھینچا پھر چھوڑ دیا پھر وہ جا گیا، تو ایک وقت میں یہ آئے گا، ابھی یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، پھر یہ کنٹریکٹ کرنا شروع کرے گی۔ اسی طرح بڑے بڑے ستارے تھے، وہ ستارے بہت بڑے بڑے، وہ کرنچ شروع ہوا ان کے اندر، وہ چھوٹے ہونے شروع ہوئے، چھوٹے ہونے شروع ہوئے، چھوٹے ہونے شروع ہوئے، اور ہوتے ہوتے ایک بلیک ہول رہ گیا، صرف ایک سیاہ دھبا رہ گیا کائنات کے اندر۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلیک ہول، یہ اصل میں کسی گیلیکسی کا خاتمہ ہے، قبر ہے، یہ مواقع النجوم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کے ڈوب جانے کی جگہ کو، اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اب آج سے پہلے کون جان سکتا تھا مواقع النجوم کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، کہاں ختم ہوتا ہے؟ سائنس آج بتائے پوری گیلیکسیز ختم ہو چکی ہے، ان کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ سمٹ کر پھر آ گئی ہیں ایک ہی اس کے اوپر، نقطے کے اوپر، اور اس کے اندر دھس گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور وہ بلیک ہول ہے، اور اس کے اندر اس قدر طاقت ہے، وہ جتنی تیزی کے ساتھ اس کے اندر گیلیکسی گھسی ہے اور ختم ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ویکوم اتنا کریٹ ہوا ہے، جو شے اس کے قریب سے گزرتی ہے وہ اندر کھنچ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، بلیک ہول۔ تو یہ ہے در حقیقت هو الاول، هو اول الکون، اس کائنات کا اول بھی وہ ہے، والآخر وآخر الکون، جو یہ کون ہے، کائنات ہے، کون و مکان، یہ در حقیقت اس کا آغاز بھی اللہ ہے، اس کا اختتام بھی اللہ ہے، اور اب اس سے بھی بڑی بات، اب جو یہ پھیلی ہے اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ، یہ بہت مشکل ہے اس کا سمجھنا۔
پہلی بات تو پھر بھی کسی درجے میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن ایک دم ہونا، ایک ہونا، یہ بہت مشکل ہے۔ فلسفہ وجود کا پھر میں عرض کروں گا کہ مشکل ترین مسئلہ یہ ہے، تو میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس فلسفے پر گفتگو کروں گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔